گرین لینڈ کے بارے میں اپڈیٹ لے لیتے ہیں. US کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ بضد ہیں اس بات پہ اب تک کہ ڈنمارک کے اوپر US کا قبضہ مکمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے US کی سیکیورٹی کے لیے. یعنی گویا کہ جب تک وہ گرین لینڈ جو ہے وہ US کا ایک پروونس نہیں بن جاتا, US کے ٹوٹل قبضے میں نہیں آ جاتا, تب تک US جو ہے وہ ایک خطرے کی سچویشن میں رہے گا. آلدو کہ ابھی تک US جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے اور کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے نا وہ US کے ساتھ جنگ مول لینا نہیں چاہتا, انکلوڈنگ رشیا, انکلوڈنگ چائنا. چاہے جتنے بھی مخدوش حالات ہو جائیں, جتنے بھی ان کے رشیا اور چائنا کے الائز کے اوپر گھیرا US کی طرف سے تنگ ہوتا چلا جائے, لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ US کے ساتھ پنگا نہ لیا جائے, US کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے, بات چیت کر کے معاملات کو حل کیا جائے. یوکرین کے معاملے میں بھی رشیا نے ٹرمپ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ کوآپریٹ کیا, بات چیت کی. جتنی دفعہ بھی ٹرمپ نے بلایا, الاسکا میں ٹرمپ نے پوٹن کو بلایا تھا اور لاسٹ ایئر, اور وہاں پر بھی وہ اپنے جان کا خطرے ہونے کے باوجود وہ پوٹن وہاں پہ گئے تھے کہ ٹرمپ کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں اور یوکرین کو پیس فل طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ بضد ہیں کہ گرین لینڈ انہی کا ہے اور انہی کے قبضے میں ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں, گرین لینڈ جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطہ ہے, لیکن وہ کیونکہ آرکٹک اوشن کے اوپر ہے, نارتھ پول کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو لہٰذا سارا سال اس پہ برف رہتی ہے اور یعنی بہت کم اس کا ایریا ایسا ہے جس میں انسانی آبادی رہتی ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. اور میں آپ کو گرین لینڈ کی تاریخ بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ گرین لینڈ 1700 سے, یعنی جب سے کلونیل ایرا شروع ہوا, جب سے یہ جو ویسٹرن یورپ کے ممالک نے دنیا بھر میں کالونیز بنانی شروع کری, تب سے شروع سے ہی گرین لینڈ کے اوپر ڈنمارک کا قبضہ تھا اور گرین لینڈ ہمیشہ سے ڈنمارک کی کالونی رہا ہے. دیٹ مینس کہ کلونیل دور گزر گیا, ڈیموکریسی کا پرچار یورپ کی طرف سے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے, لیکن آج تک کسی نے ڈنمارک سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تم نے ابھی تک گرین لینڈ کے اوپر ایک کلونیل قسم کا قبضہ کیوں کیا ہوا. یہ تو ایک الگ کہانی ہے نا. لیکن اب اس چیز کو بالائے طاق رکھ کے کہ بھئی ڈنمارک اور یورپ کے جو تمام ممالک ہیں وہ US کے الائز ہیں اور نیٹو کے ممبرز ہیں. یہ تمام ممالک جو بہت سارے یورپ کے اندر ہیں وہ نیٹو کے ممبرز ہیں اور ڈنمارک بھی نیٹو کا ممبر ہے. اور ڈنمارک کی جو پراپرٹی ہے, اس کی جو ٹیریٹری ہے, آلدو کہ گرین لینڈ میں ایک آزاد پارلیمنٹ ہے, وہ اپنے انٹرنل معاملات خود ریزالو کرتے ہیں, لیکن اس کی جو فارن پالیسی ہے اور اس کی جو ڈیفنس کے معاملات ہیں وہ ڈنمارک کے پاس ہیں ابھی تک, بیکاز آف دا ریزن کہ یہ ڈنمارک کی جو کنگڈم ہے, کنگ ہے, اس کی وہ پراپرٹی ہے. لیکن اب ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ US کی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بات یورپ کے ممالک کو جو ہے نا ہضم بھی نہیں ہو رہی, سمجھ بھی نہیں آ رہی. آلدو کہ اگر آپ میپ دیکھیں, آرکٹک اوشن کا میپ دیکھیں اور نارتھ امریکہ کا میپ دیکھیں, تو ایسا لگتا ہے کہ گرین لینڈ جو ہے وہ زیادہ قریب ہے نارتھ امریکہ سے بمقابلہ کہ وہ قریب ہوتا یورپ سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب US کی یا یورپ کے اور ممالک کی ابھی تک دنیا کے دور دراز علاقوں میں کالونیز ابھی بھی موجود ہیں, لیکن وہ فاصلے سے اس چیز کو نہیں ناپا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کالونی کس کی ہے اور وہ اسی کی رکھی جاتی ہے, کیونکہ یہ ساری ابھی تک کالونائزنگ مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں. یورپ کے ممالک US اور US نے تو اب نئے سرے سے اپنا امپیریلسٹ جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے وہ لے آیا ہے, اور یہ کہنا کہ وینزویلا کا آئل ہمارا ہے اور یہ گرین لینڈ ہمارا ہے اور کیوبا کے اوپر ہم حملہ کر لیں گے, میکسیکو کے اوپر ہم حملہ کرنے والے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جو US دکھا رہا ہے. بہرحال نیوز بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ مائننگ کلائمیٹ اسموک اسکرینز, واٹ از ڈرائیونگ ٹرمپس انٹرسٹ, کیونکہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ گرین لینڈ جو ہے نا وہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے اندر جس پہ اگر ہمارا قبضہ ہوگا تو پھر دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور جو مسائل کلائمیٹ کے حساب سے آ رہے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت بھی ہم لوگ پھر کر سکیں گے. اور پھر یہ کہ گرین لینڈ یعنی ایک کلائمیٹ کا پاور ہاؤس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہاں کی برف کو اور اس کے جو ٹیمپریچرز کو کنٹرول کیا جائے گا
تو دنیا میں جو کلائمیٹ چینج اور اس میں وائلنٹ کلائمیٹس جو اور ویدر کنڈیشنز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے. سو یہ تو اس کی باتیں ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کلائمیٹ سے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی جو کلائمیٹ کی جو کانفرنس تھی اور جو پروٹوکالس ہیں ان سے تو وہ دستبردار ہو چکا ہے. ان میں تو کبھی بھی اس نے حامی نہیں بھری کہ میں کلائمیٹ کے بارے میں کوئی بھی اسٹیپ لینے کے لیے ریڈی ہوں, بلکہ وہ اسی طرح سے اس کو ذائقہ خیز طریقے سے یو ایس ہمیشہ اڑاتا رہے کلائمیٹ کے معاملات کو, جیسے کہ یہ وہ سچ ہی نہیں ہے, کلائمیٹ چینج کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کبھی بھی کوئی اسٹیپس جو کیوٹو پروٹوکال وغیرہ میں کہے جاتے ہیں وہ کبھی بھی یو ایس نے ان کے اوپر حامی نہیں بھری, نہ ہی ان پہ کوئی عمل درآمد کی ہے. بہرحال اس رپورٹ کے مطابق یو ایس کے لیے جو ہے نا جو دنیا میں اپنی لیڈرشپ اور اپنی نیشنل سیکیورٹی, اکنامی اور انرجی ریزیلینس, یہ تینوں چیزیں انہوں نے مینشن کیا کہ اگر یو ایس نے ان کو پریزرو کرنا ہے تو پھر اس کو کرٹیکل منرلز جو ہے نا وہ حاصل کرنے ہوں گے. اور کرٹیکل منرلز ابھی تک یو ایس زیادہ تر دوسرے ممالک سے خرید رہا ہے, اور اسپیشلی چائنا اور رشیا کے پاس ان کی بہت بھرمار ہے اور ان کی مائننگ میں وہ بہت ماہر ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے یو ایس کو خریدنے پڑ رہے ہیں چائنا سے اور رشیا جیسے ممالک سے کرٹیکل منرلز. تو اب اگر اس نے یہ کرٹیکل منرلز اپنے خود بنانے ہیں تو پھر اس کو وہ خطہ بھی چاہیے جہاں پر یہ پروون ہے کہ وہاں پہ کرٹیکل منرلز جو ہے نا وہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں. اور گرین لینڈ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غالباً گرین لینڈ کے اندر بہت زیادہ کرٹیکل منرلز ہیں. اس کے علاوہ پچھلے سال ہی ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو ڈیپ سی مائننگ ہے نا, اور ڈیپ سی مائننگ میں آئل بھی مائن کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے مزید کرٹیکل منرلز بھی مائن کیے جاتے ہیں, اور بھی یعنی بہت کچھ ہے اوشن کے اندر جو کہ ابھی ہم نے ڈسکور بھی نہیں کیا ہے, ابھی تک ہم اس کو صحیح طرح سمجھے بھی نہیں اپنے اوشنس کو. تو وہ ڈیپ سی مائننگ کے لیے بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اس کے بھی اندر بھی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں. اور یو ایس اور انٹرنیشنل واٹرز دونوں میں ہم ان کی جو کنٹری ہے وہ گلوبل لیڈرز بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں سی بیڈ منرل ایکسپلائٹیشن کے معاملات میں. لیکن اس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ گرین لینڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک برف کا تودہ ہے, ایک بہت ہی ان ڈیولپڈ اور دور دراز علاقہ ہے, اس میں بہت ہی تھوڑا سا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو جو ڈیپ سی مائننگ کے لیے بھی اور کرٹیکل منرلز کے مائننگ کے لیے بھی جو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی ہارش کلائمیٹ کنڈیشنز ہیں گرین لینڈ کی, اس کی وجہ سے جو بھی آپ انفراسٹرکچر اگر آپ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے لگا بھی دیتے ہو تو پھر وہ 6 مہینے شاید آپ اس انفراسٹرکچر کو استعمال کر سکو, لیکن باقی 6 مہینے تو اتنی زیادہ شدید برف باری اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہ مشینیں اور وہ جو انڈسٹری ہے وہ اسٹرکچرز بھی کام نہیں کریں گے. اور analysts estimate that extracting Greenland's minerals would therefore cost billions upon billions upon billions. یعنی 10 بلین نہیں, 20 نہیں, 100 نہیں, ہزاروں بلین لگ جائیں گے اگر آپ نے وہاں پر کرٹیکل منرلز کی مائننگ کرنی. اور کرٹیکل منرلز کی مائننگ بھی ایسی ہوتی ہے جس کے لیے بہت زیادہ لینڈ جو ہے نا اس کو ایکسکیویٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس سے اس کی جتنی بھی برفانی تہ ہے اس میں سے بہت زیادہ ان کو ریموو بھی کرنی پڑے گی. دیٹ مینس کہ جو کلائمیٹ کی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی نگیٹ ہو جائے گی کہ اس ساری مائننگ کی وجہ سے گرین لینڈ کا جو کلائمیٹ کا جو بیلنس ہے اور جس بیلنس کو سے پوری دنیا کے کلائمیٹ کے اندر ایک بیلنس جو موجود ہے وہ سب ڈسٹرب ہونے والی بات ہو جاتی ہے. سو بہت ہی خطرناک ہے اس طرح کا وینچر. لیکن خطرناک تو وہ بھی تھا جو ٹرمپ نے کہا کہ وینیزویلا کا آئل جو ہے نا وہ یو ایس کے اندر کی پراپرٹی ہے اور یو ایس خود اس کو مائن کرے گا اور اس پہ قبضہ رکھے گا. اس کے بارے میں بھی ٹرمپ نے جو پچھلے دنوں آئل کی کمپنیز کے سارے ہیڈس کو بلا کر ایک میٹنگ کی ہے, اس میں ان لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے بیکاز اتنی مشکل سے ہم بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہاں پہ لگائیں. کل کو مڈورو کی طرح کا کوئی اور لیڈر وہاں پہ آ جاتا ہے, کیونکہ پوری قوم تو چویسٹا ہے, مطلب پوری قوم تو بولیویرین تھنکنگ اور آزادی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور وہ بالکل اسی طرف مائل ہیں. تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم وہاں پہ 10 سال یا 15 سال لگا کے اور بلینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز وہاں پہ خرچ کرنے کے بعد جب اپنا انفراسٹرکچر وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں تو وہاں پر اتنے دیر میں دوبارہ سے ماڈورو یا اس کا کوئی اور ساتھی یا اسی طرح کا کوئی اور لیڈرشپ نہیں آ جاتا. سو وہ بات بھی, اور یہاں پر بھی گرین لینڈ کو قبضہ کرنا, اس کی بات کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن ریالٹی میں کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا اور اگر ٹرمپ کو ان باتوں کی سمجھ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بضد ہوا ہے کہ اس نے وینیزویلا پہ قبضہ کرنا ہے, اس نے گرین لینڈ پہ
قبضہ کرنا ہے. بہرحال پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نیوز کیا چل رہی ہیں. ٹرمپ سیز US نیڈس ٹو اون گرین لینڈ ٹو پریونٹ رشیا اینڈ چائنا فرام ٹیکنگ اٹ. اب اس نے یہ بھی الزام لگا دیا ٹرمپ نے کہ رشیا اور چائنا جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ کو کیا ثبوت ہے, آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جتنے بھی گرین لینڈ میں جو نارڈک پیپل ہیں اور وہاں کی جو گرین لینڈ کی جو حکومت ہے اس نے تردید کی اس بات کی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ یہاں پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے یہاں آنا جانا ہے یا ان کے کوئی انفلوئنس ہے ہمارے اوپر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کلپ بھی دیکھ لیں. From a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پورے گرین لینڈ میں چائنیز اور رشین شپس بھری ہوئی ہیں. اب یہ چیز چائنا اور رشیا بھی اس کی تردید کر رہے ہیں اور گرین لینڈ کے اپنے آفیشلز بھی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آلدو کہ ان کے تعلقات ہوں گے, اچھی ڈپلومیٹک تعلقات ہوں گے ان کے ساتھ, لیکن ان کا کوئی ایسا آنے جانے کا کوئی سلسلہ اس وقت نہیں ہے. بہرحال اب یورپ کے جو تمام ممالک ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمام یورپ جو ہے اس وقت بہت ہی ولنریبل فیل کر رہا ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ سب نیٹو ممبرز ہیں اور US جو ہے وہ نیٹو کا لیڈر ہونے کے باوجود وہ نیٹو کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے وہ نیٹو کے ہی ایک کنٹری کے حقوق سلب کر رہا ہے, اس کو توڑ رہا ہے, اس کے اندر مطلب ایک وار والی سچویشن میں آ گیا ہے. تو اگر آج ڈنمارک کے ساتھ وہ یہ کر رہا ہے تو کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی UK کو وہ کہہ دے کہ بھئی آئرلینڈ جو ہے وہ تمہارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم ہی لے لیتے ہیں, یا پھر کسی بھی کنٹری کو کہ کوئی آئی لینڈز ہوں گے, کوئی کچھ ہوں گے تو وہ کہہ دے کہ نہیں یہ تو ہماری سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے, یہ والا تو ہم لے رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت تنگ کر رہی ہے یورپین جو لیڈرز کو. سویڈن کا جو ایکس پریمیئر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ٹروپس کوڈ بی سینڈ ٹو گرین لینڈ ٹو سپورٹ ڈنمارک. سویڈن کہہ رہا ہے کہ ڈنمارک کیونکہ اس کا بالکل فرسٹ ڈور نیبر ہے اور نیٹو کا ممبر ہے, سویڈن بھی نیٹو کی ممبرشپ کے لیے کتنی کوششیں کرتا رہا, اور یہ جو ایکس ان کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بولا کہ گرین لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ڈنمارک کے حق میں ہم اپنی فوجیں وہاں بھیجیں گے. تو اب دیکھیں اگر آپ کی فوجیں وہاں جائیں گی سویڈن کی تو دیٹ مینس کہ سویڈن کی US کے ساتھ جنگ والی بات ہو گئی نا. تو یہ اتنا ڈینجرس ہو رہا ہے یہ ساری سچویشن. سلووینیا اینڈ بیلجیم, یہ ان دونوں کنٹریز کے جو فارن منسٹرز ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ ایران کے معاملات میں بھی ہم لوگ کا بڑا خدشات ہے, لیکن جو US گرین لینڈ میں کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارے بہت سارے تشویش ہے, خدشات ہیں اور ہماری ریزرویشنز ہیں اور یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سو یہ چیزیں چل رہی ہیں. برٹن جو ہے پہلے بھی میں آپ کو ڈفرینٹ پروگرام سے میں یہ بات باور کرواتی رہی ہوں کہ US کا بالکل بیسٹ بڈی ہے اور برٹن ان تمام وارز میں آگے آگے ہوتا ہے جو US شروع کرتا ہے, اور برٹن تمام جو US کے انٹرسٹ ہے نا ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. تو برٹن از ون آف دا کنٹریز who might be happy about this Greenland thing. So Britain is in talks with NATO to counter Russia and China in the Arctic. کہ اگر رشیا اور چائنا کے اندر جو ہے وہ آرکٹک اوشن پہ یا گرین لینڈ کے آس پاس کچھ بھی یعنی کارروائی کر رہے ہیں یا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس چیز کو کاؤنٹر کرتے ہیں. تو برٹن جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات چیت کر رہا ہے کہ مل کے کوئی پلاننگ کرو کہ رشیا اور چائنا کہیں آرکٹک کے اندر کوئی قبضہ نہ کر دے. میں آرکٹک کا بھی آپ کو میپ دکھا دوں. آرکٹک اوشن اگر آپ بالکل نارتھ پول سے دنیا کے نقشے کو دیکھو تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا کہ آرکٹک اوشن کے ارد گرد یہ یہاں پر یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پروونس ہے نا الاسکا یہ وہ ہے, اور پھر یہ سارا کینیڈا ہے, اور اس کے آگے نیچے اس طرف کو امریکہ کے باقی اسٹیٹس ہیں, اور یہاں سے الاسکا جو ہے وہ بالکل رشیا کے ساتھ مل رہا ہے. اس کے بالکل چند کلومیٹرز کی یہ بیچ میں ایک گلف آتی ہے اور یہ پورا رشیا کا بارڈر ہے جو کہ پورے آرکٹک اوشن کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو کور کر رہا ہے. اور پھر یہ آپ کو نیچے یہ دکھائی دے رہا ہے فن لینڈ, سویڈن, ناروے ہیں اور یہ گرین لینڈ ہے. سو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ رشیا کی جو کوسٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے آرکٹک اوشن پہ, تو رشیا کلیم کرتا ہے کہ آرکٹک اوشن کا جو بہت بڑا حصہ ہے سمجھے آدھے سے زیادہ وہ رشیا کو بلانگ کرتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لا بھی یہی کہتا ہے کہ جتنی آپ کی کوسٹ لائن ہے نا اس کے پرپورشنیٹ آپ کو سی کے اندر آپ کو حصہ ملے گا. سو ان کی آپ دیکھیں کوسٹ لائن کتنی چھوٹی ہے. یہ ناروے کی کوسٹ لائن ہے, فن لینڈ اور سویڈن کی تو کوسٹ لائن ہی نہیں ہے. یہ ساری کوسٹ لائن جو ہے وہ رشیا کی ہے, اور پھر گرین لینڈ کی کوسٹ لائن ہے, پھر یہ کینیڈا کی بھی ظاہر کافی ساری ان کو بھی مل جاتا ہے, US کی بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک کم حصہ ملتا ہے. اب اگر گرین لینڈ کے اوپر
یو ایس کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کافی حد تک بہت بڑا جو اوشن کا ایک حصہ ہوگا وہ سینٹر نارتھ پول تک آتے آتے یہ سب یو ایس کے قبضے میں آ جائے گا. اور یہ ہے اصل ریزن جو یہ یو ایس جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے, بیکاز آرکٹک اوشن کے اندر برف جو ہے وہ کافی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے ایکچولی, لیکن اگر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو رشیا کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جب آئس جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو رشیا جو ہے آرکٹک کے اندر سے آئل کی گیس کی جو مائننگ ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو مفید ملے گی, بیکاز یہاں پہ بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں آئل اور گیس کے. اور اس کے علاوہ اس کی جو اوشن بیڈ ہے اس میں بہت سارے منرلس اور کرٹیکل منرلس بھی ہوں گے, اور بھی بہت سارے ضروری اہم منرلس اس بیڈ کے اندر ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اس طرف جتنی برف ہے اور رشین بارڈر کی طرف اس کے مقابلے میں بہت کم برف ہے. تو یہ فائدہ پہلے ہی رشیا اٹھا رہا ہے کہ اس کی جو ٹریڈ کی شپس ہیں وہ یہ پورے یہ تھوڑے ان فروزن جگہ سے گزرتے ہوئے یورپ میں اپنے مال سپلائی کر رہی ہیں اور کینیڈا کو سپلائی کرتی نہیں. یعنی یہ ایک بہت ہی شارٹ روٹ بن جاتا ہے رشیا کے لیے یورپ کو کنٹریز کے تک پہنچنے کے لیے, اور ایون نارتھ امریکن کنٹریز کے تک پہنچنے کے لیے, اور یہاں سے کراس کر کے ساؤتھ امریکہ پہنچنے کے لیے بھی رشیا کے لیے یہ بہت ہی شارٹ روٹ بن جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ وہ پورا انڈین اوشن کو گزار کے پھر پورے میڈیٹرینین کو گزار کے پھر سارا اٹلانٹک اوشن کو کاٹ کر کے پھر جو آنا پڑتا ہے ساؤتھ امریکہ, اس کے مقابلے میں یہ روٹ بہت ایزی ہے. تو اب یو ایس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کو مات کرنے کے لیے آنے والی کسی بہت بڑی جنگ میں اگر گرین لینڈ جو ہے وہ یو ایس کا کے قبضے میں آ جاتا ہے تو یو ایس جو ہے ادھر اپنے بیلسٹک میزائلز گاڑ دے گا, اپنے ملٹری بیسز بنا دے گا. ان بیسز کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پر سے رشیا کو جتنی بھی شپس گزریں گی ان کے اوپر وہ حملہ کر سکے گا. اپنے بیلسٹک میزائل سے رشیا کے بہت اہم جو شہروں کے اوپر وہ بہت ایزیلی ٹارگٹ کر سکے گا, ان کو ٹوٹلی انڈر تھریٹ رکھے گا. اور پھر یہ کہ مائننگ کے جو بھی یہاں پر پاسبلٹیز ہوں گی اس سب میں وہ مقابلہ کرے گا رشیا کے ساتھ. اور آرکٹک کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا رہا پہلے کچھ سال پہلے تک کہ جو بھی پہلے کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے جھنڈا گاڑ دیتا تھا وہ والی جگہ اس کی ہو جاتی تھی. تو اس طرح کی مینٹالٹی آرکٹک کے لیے ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے. تو یو ایس کیا کرے گا کہ وہاں پہ جا کر جگہوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دے گا. آرکٹک کے اندر کہیں پہ بھی کوئی آئی لینڈ ہے, کہیں پہ بھی کوئی ایسی پوسٹ بن سکتی ہے, وہ ان جگہوں پہ قبضہ کر لے گا. سو دس از دا ریئل اسٹوری کہ یہی جو روٹ ہے نا جو یہ چائنا بھی کے لیے بھی بہت مفید تھا, کیونکہ رشیا کے نیچے یہاں پر چائنا تھا اور چائنا بھی اپنی ساری جو یورپ کے اندر اس نے ٹریڈ کرنی ہے, اگر وہ اس روٹ کو یوز کرتا ہے تو پھر اس کو بھی وہ پورا ساؤتھ چائنا سی, ملاکا اسٹریٹ اور انڈین اوشن اور پھر میڈیٹرینین وہ سارا کچھ جو ہے کور کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹلی یہاں پر آ کر اپنے یورپین پارٹنرز کے ساتھ اور ساؤتھ امریکن پارٹنرز کے ساتھ بہت ایزیلی ٹریڈ کر سکتا تھا. تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے ایکچولی دس از دا بگیسٹ ریزن فار ٹرائنگ ٹو گیٹ ہولڈ آف دس بگ پارٹ آف دا ورلڈ. اچھا, نیٹو آرکٹک پلان پرپوز ٹو اپیز ٹرمپ آن گرین لینڈ. اب کیا ہو رہا ہے کہ نیٹو کے سارے ممبرز انہوں نے نیٹو کے ہیڈ کو بلایا, ان کو بیٹھ کر ان سے بات کر رہے ہیں. برٹن بھی اور جرمنی سب لوگ جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں نیٹو کے جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کہ ایسا کوئی پلان بناتے ہیں کہ نیٹو خود جا کے گرین لینڈ میں اپنی فوجیں, نیٹو کی جو فوج ہے جس میں تمام ملکوں کی شامل ہوتی ہے, وہ خود جا کر کے گرین لینڈ کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ جو یو ایس کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے مطلب سیکیورٹی کے لیے چاہیے. تو اگر گرین لینڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ چائنا اور رشیا اس پہ قبضہ نہ کر لیں, تو پھر نیٹو اپنی فورسز وہاں بڑھا دے, وہاں پر اپنی ایک کوئی پلاننگ ایسے ہی کر لے, اپنی فورسز اپنے بیسز اپنے نیٹو کے بیسز وہاں بن جائیں. تو پھر ہم یو ایس کو روک سکیں گے اس بات کہ وہ آ کر کے گرین لینڈ پہ قبضہ کرے. سو دس از دا ریئل اسٹوری اباؤٹ گرین لینڈ. منرلس کی مائننگ اور آئل کی مائننگ, آلدو کہ ڈریم ضرور ہو سکتا ہے ٹرمپ کا, لیکن اس کے لیے دہائیاں لگ جائیں گی اور بلینز اپون بلینز آف ڈالرز اس کے لیے درکار ہوں گے. تو یہ کوئی پریکٹیکل چیز نہیں ہے جس کے لیے یو ایس جو ہے وہ گرین لینڈ میں آئے اور یورپین ایلائز کے ساتھ دشمنی مول لے. لیکن اصل یہ کہانی ہے کہ اس کو
آنے والے سالوں میں وہ اپنی ڈیفنس بجٹ کو بھی بڑھا رہا ہے، $900 سے بڑھا کے وہ کہہ رہا ہے ٹرمپ کے $1.5 ٹریلین کا بجٹ 2027 میں کر دوں گا، اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ بہت بڑی وار کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے یو ایس کو، اور اس وار کے لیے ڈیفینیٹلی گرین لینڈ جو ہے اس وار میں یو ایس کی سیکیورٹی کے لیے ناگزیر ہو جائے گا۔